سینٹرل پروڈکشن یونٹ کراچی کے اسٹوڈیوز میں اس وقت ملک کے مشہور ستار نواز استاد کبیر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ استاد کبیر خان کا شمار نہ صرف ہمارے وطن عزیز پاکستان بلکہ حقیقت یوں ہے کہ بر صغیر جنوبی ایشیا کے نامور ستار نوازوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ استاد کبیر خان کا ریڈیو پاکستان سے بہت پرانا تعلق ہے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ہی وہ بحیثیت ستار نواز ملازم ہو گئے تھے اور آپ کا یہ تعلق آج تک قائم ہے۔ ہم نے استاد کبیر خان کو اپنے اسٹوڈیوز میں اسی لیے زحمت دی ہے کہ ان کی اس طویل فنی زندگی کے حالات و واقعات انہی سے سنے جائیں۔ میرے ساتھ اس گفتگو میں میرے رفیق جناب انعام صدیقی بھی شریک رہیں گے۔ تو خان صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم اور اس آغاز میں صرف آپ کی نجی زندگی، ذاتی زندگی پر گفتگو ہوگی، اسی پر سوالات ہوں گے۔ تو انعام صاحب پہلا سوال میں کرتا ہوں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے، اپنے کچھ والدین کے بارے میں بتائیے اور اپنے بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، اور پھر یہ کہ اپنے بہنوں بھائیوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ پیدائش میری ضلع جے پور راجستھان میں ایک شہر ہے منڈریلا، جی منڈریلی کی میری پیدائش ہے اور اب یہ 60واں سال ہے زندگی کا، اندازہ لگا لیجیے۔ جی جہاں تک گھر کا تعلق ہے تو یہ خاندان ہمارا ستار نوازوں کا خاندان ہے شروع ہی سے۔ سینیا گھرانہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، دنیا کا مشہور و معروف گھرانہ ہے، میاں تان سنگھ کا گھرانہ۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے اس خاندان میں جو سب سے پہلا شاگرد گھر ہے وہ ہمارا ہے۔ اور جہاں تک ستار نوازی کا تعلق ہے، بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ستار کی آواز کان میں آتی رہی تھی۔ اور کن کن بزرگوں کا نام بتاؤں میں؟ احمد خان صاحب تھے، حسین خان صاحب تھے، محمد خان صاحب تھے، جمال خان صاحب تھے، فیاض خان صاحب تھے، عبدالعزیز خان صاحب تھے، میرے والد امیر خان صاحب تھے، رمضان خان صاحب تھے، نذیر خان صاحب تھے۔ یہ سارے ستار نواز ہی تھے اور ستار نوازوں کا گھرانہ تھا۔ اچھا، ننیہال کی طرف اور ددھیال کی طرف دونوں طرف آپ کے یہاں ستار نوازی تھی؟ جی نہیں، میرے ننیال والے ہوتے تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والوں کو زمیندارہ، ان کے یہاں زمینیں تھیں، ان کے یہاں یہ کام نہیں تھا، ہمارے یہاں تھا، صرف ددھیال میں تھا؟ ددھیال میں۔ تو کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ میں سب سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بعد میرے بعد 4 بہنیں ہیں اور یہ غلام صاحب بڑا میں ہوں۔ جیسا کچھ میں ہوں وہ آپ کے سامنے ہوں۔ اب ثابت ہے، فضا حسین ہیں، امداد ہے، یہ لوگ سیکھ رہے ہیں، دعا کیجیے آگے چل کے اچھے بن جائیں۔ صحیح۔ تو آپ کے استاد کا درجہ والد صاحب کوئی؟ والد صاحب کو محمد خان صاحب میرے استاد تھے۔ محمد خان صاحب سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ویسے؟ جنہیں رشتہ ہے وہ میرے والد کے ماموں تھے،
ہمارے یہاں دستور ہے کہ والد سے سیکھتے ہیں، لیکن گنڈا بنانا بہت ضروری ہے، کسی کو استاد بنانا بہت ضروری ہے. تو تعلیم و تربیت تو والد سے پائی ہے، لیکن چونکہ وہ استادی کی رسم جو تھی ان سے ادا کی گئی. تو وہ آپ کے ماموں تھے؟ میرے والد کے ماموں تھے. آپ کے والد کے ماموں. اچھا خاصا ایک بات بتائیے کہ ستار کے مختلف گھرانے ہیں جی. تو آپ کا تعلق ویسے تو سینی خاندان سے موسیقی کے، جی. لیکن ستار کے کس خاندان سے؟ ستار اور سینیا دونوں ایک دوسرے سے ٹچ ہیں. اب آئیے ستار کی طرف. جی. مسئلہ ستار کا آ گیا نا. جی جی. سب سے پہلے ستار کو ایجاد کیا حضرت امیر خسرو نے. تو ستار پہ انہوں نے 3 تار چڑھائے تھے، 6 تارا میں 3 تارا. جی. اس کے بعد 200-250 سال تک ستار کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس شکل میں رہا. 200-250 سال تک. بعد میں سینیوں کا زمانہ آتا ہے. جب سینیا خاندان کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت ولاس حسین خان صاحب نے اس پہ 7 تار چڑھائے جو ہمارے ستار کے مطابق اوپر کے تار ہیں. خاصا یہ تو وہ تار ہوئے جس کا آپ نے فرمایا کہ بلاس خاندان نے چڑھائے. جی. جو تار بنیادی تھے جس کا تعلق حضرت امیر خسرو سے ہے، جی. وہ کون سے تار تھے ذرا انہیں چھیڑیے گا آپ. وہ 2 تار سے، ایک بادشاہ اور 2 جوڑے کے، یہ 3. اچھا اس وقت ان کے زمانے میں کوئی باز نہیں تھا. جی. خسرو صاحب کو جو شوق تھا یا جو کچھ تھا وہ مطلب یہ مطلب کلام سروں کے ساتھ گانے کے لیے وہ 3 تار کافی ہوتے ہیں. اچھا فرق کیا پڑا مطلب 3 اور 7 کا ذرا سا؟ 3 اور 7 کا بڑا فرق ہو گیا. ایک 3 تارے کی بھرپور آواز. خسرو صاحب کا مقصد جو تھا وہ کسی راگ سے یا کسی طریقہ کار سے نہیں تھا. آپ کو اپنا کلام جو تھا وہ ستار پر خود گاتے تھے، کیونکہ آپ نے کول، کلبانہ، ترور، ترانہ، چترنگ، ستار، یہ ساری چیزیں طبلہ ایجاد کی ہیں. تو مجھے تو ہیں وہ بہت سی چیزوں کی، مجھے شاعری کا تو جواب ہی نہیں ہے. جی. لیکن یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے کہ اس قسم کا ساز ایجاد کیا کہ آگے جا کے وہ دنیا پر گیا، مشہور و معروف ساز ہوا اور دنیا نے اسے پسند کیا. آپ کا مطلب یہ خاص صاحب کہ جو ستار میں آج گنجائش ہے جی. وہ پہلے نہیں تھی جب 3 تار تھے. جب یہ 7 تار شامل ہوئے اس میں تو اس میں زیادہ وسعت پیدا ہوئی اور اس پر راگ راگنیاں بھی بچائی جانے لگی. لیکن اس زمانے میں تو اس پہ راگ راگنی بجانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اچھا. میں نے آپ نے دھن میں نے پیش کی نا. اس کے لیے تو کافی ہے 3 تار. میرا خیال سے انعام صاحب ستار کی جانب اور جہاں تک یہ ٹیکنیکل سوالات آپ کہہ لیں جی اس جانب ہم بعد میں آئے، پہلے تو نجی زندگی کے بارے میں بات ہونی چاہیے. ہاں صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی معاشی زندگی گزاری ہے، یعنی بہتر طور پہ، تو اس زمانے میں کیا حال تھا؟ مطلب آپ اس طرح کے ادارے پاکستان میں قائم ہو گئے تھے کہ یہاں پہ جو موسیقار ہیں ان کی قدر ہوئی؟ تو جب جہاں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جس علاقے میں آپ تھے، آپ کے والد صاحب تھے یا آپ کے دوسرے عزیز و اقربا تھے جن کا تعلق اس خاندان سے تھا، تو ذریعہ معاش کیا تھا؟ مطلب قدردانی تھی؟ اچھا گزارش یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن تھے. وہ ریکارڈنگ کی کلکتے میں وہ کیا کمپنی تھی اس کو آج ہم ریکارڈنگ کمپنی ہز ماسٹر وائز، اس کا وجود تو تھا. اس لیے کہ میری 10-12 سال کی عمر تھی تو ہمارے استاد محمد خان صاحب نے ریکارڈنگ کروائی تھی ستار کی. اب بھی وہ موجود ہے کسی کے پاس ہے. یہ کوئی 50 سال سے زیادہ کی بات ہے. اس زمانے میں ذرائع معاش آپ کو کتنی ریاستیں بتاؤں، جے پور سے لے کے کچھ بہار تک چلے چلیے. مہاراجا کچھ بہار، جلپائی گڑھ کے راجا صاحب، پورنیہ کے راجا صاحب، رائے گڑھ کے راجا صاحب، یہ ہمارے لیے بہت کافی تھے. یہ بہت سی ریاستوں والے سال میں 1-2 مرتبہ بلاتے تھے. بہت سی ریاستیں ایسی تھی جو گھر بیٹھے وظیفہ دیا کرتی تھی، اور وہ زمانہ بڑا خوشحال زمانہ تھا. یہ میں اس زمانے کی بات کروں جب ایک آنے کا ایک سیر گوشت ملتا تھا. اچھا آپ کے والد صاحب کس ریاست سے منسلک تھے؟ منسلک تو جے پور سے تھے، لیکن آنا جانا سینکڑوں ریاستوں میں تھا. اچھا آپ بھی کبھی باقاعدہ طور پر کسی ریاست سے منسلک رہے؟ تو والد کے ساتھ ہی زمانہ گزرا. آخری مرتبہ جو ہم آئے تھے تو مہاراجا پٹیالہ کے یہاں آئے تھے. ایک زمانے میں مہاراجا جے پور، چلیے خیر یہ قصہ بیان کر دوں. جی ضرور. کلکتہ تشریف لے کے تو ہم ساتھ تھے. اس زمانے میں مہاراج صاحب کی شادی کی بات چل رہی تھی کچھ بہار کے یہاں، جو آج مہارانی گایتری دیوی ہیں.
تو کچھ بہار میں جب میں تھا تو مہارانی ہماری جو آج گایتری دیوی جے پور کی ہیں وہ اکثر مجھ سے فرمائش کرتی تھی کبیر خاں درباری کی رقم آتے تلک کامور کی رقم آتے ایمن کی رقم آتے ہیں تم بھالو کو بجاؤ نا، یعنی یہ راگ کیسے تم اچھی طرح بجایا کرو۔ اس کے بعد ہم کلکتہ آئے تو مہاراج تھے وہاں، تو مہاراجا جے پور نے مہاراجا پٹیالے کی دعوت دی، ان کی کوٹھیاں تھیں وہاں، تو مہاراجا صاحب نے پٹیالہ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ ہم جے پور سے پٹیالہ آئے تو آخری مرتبہ جو ہم کسی ریاست میں گئے وہ پٹیالہ ریاست میں آئے۔ ویسے میں کیا بتاؤں، دارجلنگ سے چل چلے مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنے رئیس اور کتنے راجا اور کتنے نواب وغیرہ کے آنا جانا تھا، ذہن میں ہے لیکن وہ نام بھی بھول گئے۔ اچھا خان صاحب ایک بات بتائیے، جب آپ کی تعلیم شروع ہوئی تو پہلے تو آپ کے والد صاحب نے شروع کرائی، لیکن جب آپ محمد خان صاحب کے باقاعدہ شاگرد ہوئے تو ان کا تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا؟ کس طرح پہلے راگ راگیاں سمجھاتے تھے یا آپ کو ستار کس طرح بجائی جاتی ہے یا ستار کا باز کیا ہے یہ بتاتے تھے؟ یہ سارا کچھ تو میرے والد سے سیکھ لیا تھا۔ ایک رسم ادا کرنی ہوتی ہے استادی کی، جی وہ ان سے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم کو کوئی یہ نہیں کہ ہم بے استاد ہیں۔ اچھا ایک میں سوال کرنا چاہتا تھا آپ سے، اور اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ 8 سے 10 سال کے بعد اس سوال کی بہت اہمیت ہوگی کیونکہ یہ بتانے والے ہی نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو راج دربار اور نوابوں کے یہاں جب آپ جیسے لوگ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں محفل کا کیا رنگ ہوتا تھا؟ مطلب وہ کیا ادب آداب تھے؟ میں نے سنا ہے کہ موسیقی سننے کے لیے بڑے ادب آداب کی ضرورت ہے، موسیقاروں کو بٹھانا اٹھانا، پھر جو محفل میں بیٹھے ہوئے موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی درجہ بندیاں ہوتی ہیں، پھر ان کی داد دینے کے بھی ایک طریقے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی نقشہ کشی کریں تاکہ جب آج سے 10 سال کے بعد یہ بات بتانے والے لوگ نہ ہوں تو ہمارے آنے والے لوگوں کو پتہ رہے کہ کیا طریقے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا، نہ فلمیں تھی یہ وغیرہ وغیرہ، نہ ٹیلی ویژن۔ ہر رئیس، ہر نواب، ہر راجا، ہر مہاراجا کسی اچھے فنکار کو اپنی عادت کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ میں نے محفل کی بات کی۔ اچھا، محفل کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ درجہ بدرجہ لوگ بیٹھتے تھے، عمرہ وغیرہ وغیرہ، اور فرمائشیں ہوتی تھی کہ صاحب فلاں راگ آج مہاراج یا نواب صاحب سننا چاہتے ہیں، یا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بجائیں۔ ان میں داد وہ لوگ دیتے تھے جن کو سمجھ ہو، اور جن کو سمجھ نہ ہو اگر وہ بیچ میں بول جائے تو اس کو پوری محفل اس کو برا سمجھتی تھی، بیدار ہو جاتا۔ ہاں، بیدار ہو جاتے تھے۔ مثلا ایک دربار کا واقعہ ہے مہاراجا پورنیا کے یہاں، مہاراجا پورنیا کا نام تھا پرتھوی سنگھ، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آج درباری بجے، درباری بجائی گئی، ٹھیک ٹھاک بجا، 1.5 گھنٹے تک ہی راگ چل جاتا ہے۔ ان کے کوئی چاہنے والے راجا صاحب کے منہ لگے ہوئے، خیر درباری جب مہاراج نے تعریف کی تو سب نے تعریف کی، کیونکہ ان کے تعریف سے پہلے کوئی شخص کچھ کہتا نہیں تھا۔ تو جو ان کے جو زیادہ قریب تھے، جو ان کے پاس ہی بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً درباری کی فرمائش کر دی۔ آپ سنتے ہیں؟ یعنی درباری بچ کے ختم ہوا ہے، اور پھر دوبارہ فرمائش کی وہ فرمائش کہتے ہیں کہ خان صاحب آج تو درباری سنائیے۔ تو وہ لوگوں نے خیر کچھ کہا تو نہیں، لیکن وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2-3 محفلیں وہاں ہوئی لیکن پھر ان کو نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ جو موسیقی کی محفلوں میں یہاں دستور دیکھا ہم نے اپنے زمانے میں، گانے کی محفلوں میں، اور اس کے علاوہ کے ساتھ ویل دی جاتی ہے اور انعامات کے طور پر، اس زمانے میں یہ راج درباروں سے انعام و اکرام ملا کرتے تھے اور مہمان بھی دیا کرتے ہوں گے؟ نہیں، اس سے یہ ہوتا تھا کہ اگر راجا صاحب خوش ہو گئے ہیں تو ایک تھیلی ہوتی تھی سرخ رنگ کی، اس میں 101 روپیہ یا 111 روپے یا 121 روپے یا 151 روپے، یہ اس زمانے کی بہت بڑی انعام تھی۔ صحیح بات ہے، اس زمانے میں اگر 151 روپے مل جاتے تھے تو بڑی بات ہے۔ تو مہاراج کے بعد اگر ان کے کوئی مطلب بھتیجے یا بھانجے یا اس قسم کے جو صاحبزادگان جن کو راجکمار کہا جاتا تھا، اگر وہ کچھ چاہتے تو کسی ملازم کے ہاتھ بھیج دیتے تھے سامنے، اور کسی کی وہ ضرورت نہیں ہوتی تھی دینے کے لیے۔ اچھا خان صاحب، جسے کہتے ہیں باقاعدہ بجانا یا کسی محفل میں، تو آپ نے اپنی کس عمر کے کس حصے میں باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں کسی کانفرنس میں شریک ہوئی ہے، کسی دربار میں بجایا، وہ کس عمر میں آپ نے شروع کیا؟ ویسے تو والد صاحب کے ساتھ ہی بجاتا رہا جی، اور یہ کافی زمانے کی بات ہے، 42-43 کی بات ہوگی شاید۔ اس زمانے حامد علی خان صاحب اور یوسف علی خان صاحب کا زمانہ تھا لکھنؤ میں۔ جی جی، تو میں نے پہلی مرتبہ وہاں ریڈیو سے بجایا۔ کہاں پر خان صاحب؟ لکھنؤ لکھنؤ میں۔ یہ
آپ نے نام سنا ہوا یوسف علی خان یوسف علی خان صاحب، حامد علی خان صاحب، جی یہ وہ کالج میں پروفیسر بھی تھے، پرنسپل بھی تھے سکھانے کے. تو اس وقت والد صاحب سے ہٹ کے میں نے سب سے پہلے وہاں ریڈیو بجایا. اور اکیلے کہیں کیونکہ پاکستان جب بنا اس وقت تک ظاہر ہے والد کا میرا ساتھ رہا تو میں مل کے بجاتا تھا. جی. اور یہ مل کے بجانا جو ہے وہ اس میں بجانا بھی آتا ہے اور سیکھ بھی جاتا ہے انسان. اسے خاصا جس طرح گانے میں ہے کہ دو بھائی مل کے گاتے ہیں یا باپ بیٹا مل کے گاتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے آپ کی زبان سنا کہ دو ستار نوازی مل کر بجاتے ہیں. نہیں، اس کی بات یہ نہ تھا کہ سکھانے کے لیے برابر بیٹھ کے بجوانا بہت ضروری ہے. کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب کے بعد بچپن بجاتا ہوں اور میں بےتالا ہو کے آ جاتا تھا، لیکن پھر مجھے نصیحت ہو جاتی تھی کہ میں بےتالا ہوا ہوں اور شرم سی آتی تھی کہ یہ کیا ہوا. اصل میں میرا خیال ہے انعام صاحب نے یہ دریافت کیا آپ سے کہ جیسے پبلک پرفارمنس ہوتی ہے نا، آج فنکار کا اصل پتہ جو ہے وہ پبلک پرفارمنس میں لگتا ہے کہ اس میں کتنا اعتماد ہے، کتنا اس نے سیکھا ہے. پھر جو ریسپانس پبلک سے اسٹیج پہ آتی ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پبلک پرفارمنس آپ کی پہلے کب ہوئی؟ یعنی ریڈیو کے اسٹوڈیو سے باہر یا مہاراجا اور نوابوں کے دربار میں؟ تو خیر وہ پبلک پرفارمنس ہی ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے تک والد صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں. تو پہلی دفعہ آپ نے تنہا لکھنؤ ریڈیو سے بجایا؟ ریڈیو سے، وہ میرا اکیلے کا پروگرام تھا. اس زمانے میں لکھنؤ میں اور کون کون لوگ تھے یاد ہے آپ کو جو ریڈیو سے وابستہ ہوں؟ ریڈیو سے بہت سے قادر فریدی تھے جو پاکستان سے آ گئے تھے میں ہمارے یہاں سے، وہ زمانے میں ملازم تھے وہاں. اور بڑا زمانہ ہوگا. ایک صاحب تھے کیشو داس جی، اور وہ طبلے کے بڑے ماہر مانے جاتے تھے، یعنی گنیوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. وہ بھی وہاں اس زمانے میں تھے. ویسے مجھے صورتیں یاد ہیں، نام نہیں یاد رہے. اچھا، جب آپ نے پہلی دفعہ تنہا بجایا اور ظاہر ریڈیو میں لائیو پروگرام ہوتے تھے تو آپ کو کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی تو محسوس نہیں؟ مجھے جھجک بھی پیدا ہوئی. جی. اچھا خان صاحب، اسی زمانے میں ہمارے یہاں فلموں کا رواج بھی شروع ہو گیا تھا. جی. خاص طور پر لاہور میں اسٹوڈیوز تھے، بمبئی میں تھے، کلکتے میں تھے. تو ریڈیو میں آنے سے پہلے مجھے علم ہے کہ آپ کا تعلق فلمی دنیا سے بھی رہ چکا ہے. یعنی میں ابھی آپ کو عرض کروں گا. جی. جب لاہور سے ہمیں مہاراجا پٹیالہ کے یہاں جب ہم آئے تھے، جی، تو لاہور میں وائی این سی ہال میں آل انڈیا میوزک کانفرنس تھی. اس میں امیر خان صاحب اور ڈی پلسکر اور بہت سے لوگ آئے تھے. تو آپ نے شاید نام سنا ہو جیون لال مٹو کا. جی. اور تلوک چند کپور. یہ میرے والد کو پہلے سے جانتے تھے، تو یہ والد کو پٹیالے سے لاہور کانفرنس میں لیا ہے. اور میری بھی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح میں لاہور جاؤں، کیونکہ لاہور کی فلمیں دنیا کے گانے سن کر، اور اس زمانے میں امیر کرناٹکی کے گانے بہت ہی پاپولر تھے. اور بہت میری خود خواہش تھی کہ یہ فلمیں تو میں دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو بھی دیکھوں یہ ہوتا کیا ہے. اور ایک جنون سوار تھا فلمی گانے سن کر. اتفاق سے لاہور آ ہی گئے. تو لاہور میں جب آئے تو یہاں پہلی مرتبہ، بلکہ آخری مرتبہ کہہ لیے کہ پنڈت روی شنکر جی سے میری ملاقات ہوئی. اس کانفرنس میں ہم شریک تھے. والد چاہتے تھے کہ چلو واپس جے پور چلے. میں نے کہا نہیں، اب یہیں رہیں گے، بہت گھما پھرا. خیر میری ضد، انہوں نے کہا چلو تمہاری مرضی ہے، تم یہاں رہ کے کیا کرو گے. میں نے کہا جی مجھے فلمی دنیا سے بہت لگاؤ ہے اور فلمی دنیا کے گانے مجھے بہت پسند ہیں. امیر کرناٹکی کا فلاں گانا اور فلاں گانا، خورشید بیگم کا فلاں گانا، اور یہ زینت کا فلاں گانا، اور یہ وہ سلطانہ بیگم کے پنجابی گیت. میں نے کہا میں بہت اس کو پسند کرتا ہوں. کہنے لگا اچھا، میں تمہیں مجبور تو نہیں کرتا، لیکن تمہارے کہنے سے میں 10-20 دن یہاں ٹھہر جاؤں گا. غرض کے انعام صاحب اپنی ضد پہ رہا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 15-20 دن یہاں ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو یہاں. تو ظفر صاحب تھے آج ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ظفر حسین صاحب. انہوں نے جب مجھے سنا تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ایک تو جوانی اور دوسرے ہمارے جے پور کا باج، تیسرے ہماری معلومات کا خیر بعد میرا خیال آئے گا. جی. تو میں نے ترلوک چند کپور سے کہا کہ بھائی کپور صاحب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اور یہاں سے جانا نہیں چاہتا. والد کہتے ہیں چلو واپس جے پور چلے، تو میں یہاں کیا کروں گا. اور مجھے فلمی کام کا بہت شوق ہے، تو میں نے کہا فلموں کے کام میں چلے، آپ ستار اٹھائیے، چلیے میرے ساتھ. میں نے کہا چلو. پنچولی میں پہنچ گئے ہم. تو وہاں رشید افرے صاحب کی ایک فلم بن رہی تھی سری فرہاد جی، اور اس کا گانا تھا میں ہوں کیا بھلا یہ بتاؤ تو جانو.
یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں اپنے شوق کے لیے وہاں گیا ہوں. وہاں شریف خان صاحب موجود تھے. جی ہاں, شریف خان صاحب کو تو اس سے عبور حاصل تھا. جی جی. خیر میں نے وہ کبھی بول یاد کیے, دھن یاد کی, ایک پیس تھا بہت چھوٹا سا, وہ یاد نہ ہو. شریف خان کو بار بار بجا جائیں, مجھ سے وہ یاد ہی نہ ہو. میں پریشان, شرمندہ بھی, یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ پیس اگر کسی طرح یاد ہو گیا تو اب مجھے وہ جگہ یاد نہ رہتی ہے, کہاں سے کب بجانا ہے. یہ تو 2-3 گھنٹے ریہرسل ہوتی رہی, میں شرمسار ہوتا رہا اور شریف خان مجھ سے ہنستے رہے. خیر اب وہ جب پیس یاد ہوگا تو مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ ابھی کہاں پیس بجے گا. تو 2-3 گھنٹے میں پریشان رہا کے بعد وہ ریہرسل ختم ہوئی تو میں ستار اٹھا کے چلنے لگا. تو رشید ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں کل لے آؤں گا. کل نہیں لے کے آئیں گے آپ, کل ستار نہیں لے کے آئیں گے بلکہ کل یہ پیس یاد ہو جائے گا. تو یہ ابتدا میرے کو یہاں سے کی. اس کے بعد میں بڑا حاوی ہو گیا اس کام پہ. اچھا, پہلی دفعہ آپ نے رشید عطیہ مرحوم کے ساتھ کام کیا؟ پہلا کام میرا. اور وہاں کون کون سے میوزک ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں؟ ماسٹر غلام حیدر صاحب, امرناتھ, لکھی رام, شام سندر, امریک سنگھ, قادر فریدی, رشید عطیہ صاحب اور بہت سے لوگ تھے. 1947 ہے؟ جی نہیں 47 نہیں, 43-44 کی بات. 43-44. اچھا خان صاحب, اس کا تعلق براہ راست آپ کی زندگی سے نہیں, لیکن چونکہ آپ نے بھی فلمی زندگی میں وقت گزارا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آج کل جو گانے ہوتے ہیں فلموں کے وہ بھی آپ ہی سنے ہوں گے, اور پہلے گانے بھی تھے. تو پہلے گانے ہمیں آج تک یاد ہے, آج تک اچھے لگتے ہیں, جبکہ آج کل جو گانے آتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے صحیح کہا ہے. آج کی فلمی گانے ہم سن کے 2 دن کے بعد بھول جاتے ہیں, لیکن خورشید بیگم کے گائے ہوئے یا امیر کرناٹکی کے گائے ہوئے یا زینت بیگم کے یا سلطانہ کے گائے ہوئے یا زبیدہ کے گائے ہوئے یہ گانے آج بھی ہمیں نئے معلوم ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کی بنیادیں ایک بڑی طریقے سے گانوں کی رکھی گئی ہیں. اس زمانے کے کمپوزر, اب آپ اندازہ لگائیں, غلام حیدر صاحب, مدھوک یا امریک سنگھ یا لکھی رام, دھنی رام یا شام سندر, یہ ایسے ان کے لوگ ایک دم کمپوزر نہیں بن گئے تھے. اچھا, بہت عمر کے آخری حصے میں یہ لوگ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. ظاہر ہے ان کی سوچ بھی ایسی تھی جو اب تک پرانی نہیں ہوئی. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے کہ ستار حضرت امیر خسرو کی ایجاد کہہ لیں آپ, یا یہ کہ منظر عام پہ لانے والے, مقبول عام بنانے والے حضرت امیر خسرو, پھر یہ فن مسلمانوں میں آیا اور بہت شد و مت کے ساتھ آیا, بہت مقبول ہوا. لیکن بر صغیر سے, یعنی ہمارے ملک پاکستان سے اور ہندوستان سے باہر جو روشناس کرایا اس کو, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ آپ فیل میں. کچھ لوگ باہر گئے اور انہوں نے یورپ میں لوگوں کو سنایا اور امریکہ میں لوگوں کو سنایا, اور بہت عرصے تک وہ ان کا ایک کریز بنا رہا. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو موقع نہیں ملا جانے کا باہر, یا وہ اس وقت اس منزل پہ نہیں تھے جتنی مقبولیت کی منزل پہ وہ لوگ تھے جو باہر گئے تھے؟ یہ سوال تو آپ کا بڑا اچھا ہے, لیکن جواب دیتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی آتی ہے اور ندامت بھی ہوتی ہے. ہمارا ساتھ, ہماری موسیقی, ہم ہی اس کو ایجاد کرانے والے اور تعارف دوسرے کرائیں, یہ ذمہ داری ہماری نہیں, یہ آپ افسران کی ہے. یہ فرض آپ کا ہے, یہ فرض آپ کو پورا کرنا چاہیے تھا. آپ نے ہمیں باہر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ یہ سمجھتے کہ ہم کسی سے کمزور ہیں؟ اور جو لوگ آج بہت مشہور ہیں وہ ہمارے گھرانے اور ہمارے گھر کے تابع ہیں, ان کو ہم سے ملا ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ہمیں کراچی سے آپ لاہور تک نہیں جانے دیتے. باہر کہاں چلے گئے آپ؟ یہ کام آپ کا تھا, آپ کی ذمہ داری ہے. ہماری حکومت کا فرض تھا کہ یہ ہماری چیز ہے, اس کو ہم جا کے روشناس کرائیں, دوسرے کیوں کرائیں؟ اچھا خاصا, آپ سے بات ہو رہی تھی فلمی زندگی کے بارے میں, تو آپ نے سن 43-44 میں لاہور میں اس کا آغاز کیا, تو پھر کتنے عرصے جاری رہا؟ یہ 47 تک رہا. 47. اس کے بعد فساد وغیرہ پھوٹ پڑے اور پھر میں جے پور چلا گیا, وہاں سے پھر گھر والوں کو لے کے یہاں آئے کراچی. آپ کراچی پنجاب میں آئے پہلے. اچھا. جب میں لاہور گیا تو لاہور اسٹیشن والوں نے کہا کہ صاحب ابھی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, دہلی کی اور ادھر ادھر کے لوگ بہت آ گئے, آپ 1 سال انتظار کریں. جی, جب کراچی اسٹیشن بن جائے گا تو ہم آپ کو وہاں بھیج دیں گے. لہٰذا جب کراچی اسٹیشن انٹرنیشنل اسکول میں بنا, اور ہمارے دفتر ٹینٹوں میں ہوتے تھے,
وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ ہم ٹینٹوں میں رہا کرتے تھے, دفتر بھی تھے اور ہماری رہائش کے لیے بھی ٹینٹ ہی تھے. اس زمانے میں کراچی اسٹیشن پہ اور کون کون سے میوزیشین تھے خان صاحب؟ اس زمانے میں ظہوری خان صاحب تھے, سارنگی نواز, ہاں, اور وحید خان تھے, اپنے جیون خان, ان لوگوں میں سے بیشتر اللہ کو پیارے ہو چکے. اچھا, یہ بعد میں جو لوگ آئے, اللہ مرحوم, حامد حسین صاحب, عمراؤ خان, یہ لوگ بعد میں آئے؟ ہاں, یہ بعد میں آئے. رفیق غزنوی صاحب, رفیق غزنوی صاحب یہ بھی بعد میں آئے. تو آپ نے باقاعدہ ملازمت کس طرح کی جب 48 میں ریڈیو قائم ہوا؟ ہاں جی ہاں, 14 اگست 48 کو. حالانکہ میں 14 اگست کو پہنچ گیا تھا جی, لیکن مجھے ریڈیو اسٹیشن ڈھونڈنے میں 3 دن لگ گئے. اچھا خان صاحب, بتائیے کہ اس عرصے میں جب آپ ریڈیو سے باقاعدہ ملازم ہو گئے تو آپ کو باہر کانفرنسوں میں دوسرے شہروں میں, لاہور جیسے اسلام آباد ہے یا حیدرآباد ہے, جانے کا اتفاق ہوا, تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ دوسرے صوبوں میں یا دوسرے علاقوں میں ستار بجائی جا رہی ہے, وہ آپ کی ستار سے کس طرح مختلف ہے؟ جیسے بات کہہ لیجیے آپ. یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. کسی بھی علاقے میں ایمن یا بھیرنی یا میاں کی توڑی درباری بدل نہیں جاتا, تو وہی رہتے ہیں, راگ ایک ہی, آپ کہیں چلے آئیے. رہا طریقہ کار, پنجاب کی گائکی میں دھروپتی اور دھماکی گائکی ہے. ایک گھرانہ تھا تلوندی, وہ مشہور ہے, 4 گھرانے ہیں, اس میں ایک یہ ہے. اور آپ کو شاید یہ سن کے تعجب ہو کہ حسو خان صاحب گوالیر والے, حسو خان صاحب آپ نے نام سنا ہوگا, گوالیر والے, ان کی ماں تلوندی کی تھی. کیونکہ یہ بھی نائکوں کا گھرانہ, وہ بھی نائکوں کا گھرانہ. حسود خان کی والدہ جو تھی وہ تلوندی کی تھی. تو دھروپد کو تو ہم مانتے ہیں, ان کا ہے, ہم خیال کو نہیں مانتے. خیال کو اس لیے نہیں مانتے کہ جے پور کے بڑے محمد خان صاحب, جن کے بیٹے سدارنگ اور ادارنگ, یہ خیال کی گائکی ان سے منسوب ہے, انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اور اس کے موجد وہ ہیں. تو ستار بجنے کو تو مندروں میں بھی بجا ہے, گرودواروں میں بھی بجا ہے, اور درباروں میں بھی بجا ہے. تو ستار کے 3 مقام آ گئے. ایک ستار وہ ہے کہ وہیں اچھا معلوم ہوتا ہے, ایک ستار وہ ہے جو راج درباروں میں اچھا معلوم ہوتا ہے, ایک ستار وہ ہے جو گھر میں اچھا معلوم ہوتا ہے, ایک ستار وہ ہے جو ریڈیو ٹیوبی کو بجانے کے لائق ہے. خاص یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ عام طور پر جو آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر اور آپ لوگوں کے ساتھ کام کر کے سننے کا موقع ملا ہے کہ ستار کے 2 باجے ہیں, رضا خانی اور مسیح خانی. پہلے مسیح خان, آپ ان میں سے کس باز کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دونوں باز اپنی جگہ مستند ہے. تیسرے باز کا اب تک نہ وجود پیدا ہوا نہ ہو سکے گا, اس لیے کہ ان دونوں بازوں میں کوئی گنجائش باقی رہی نہیں کہ کوئی اس میں تیسری بات پیدا کی جائے. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے کہ اتنی محفلوں میں آپ گئے, اتنی اونچی اونچی جگہوں پہ آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, تو کوئی بہت یادگار محفل ہو جو اب تک آپ کو یاد رہی ہو؟ یادگار محفل آج سے 24-25 سال پہلے لاہور کانفرنس ہوئی تھی. وہ میں نے سری راگ بجایا تھا. وہ میرے زندگی کے آئٹموں میں سے بہترین آئٹم تھا وہ جی. اور یہاں کراچی میں بخاری صاحب کے زمانے میں بڑی محفلیں ہوتی رہی ہیں. سابق مشرقی پاکستان بھی آپ گئے؟ وہاں تو میرا پاکستان سے پہلے بھی آنا جانا تھا, بعد میں بھی آنا جانا رہا. بہت محفلیں ایسی ہوئی ہیں جو یادگار ہیں. پاکستان سے باہر جیسے میں نے راجشاہی کا ذکر کیا آپ کے سامنے جی, کہ میں تلک اور بجا رہا تھا, تو آدھے پونے گھنٹے ہوئے آلاب کرتے کرتے تو وہ کمیٹی صاحب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا, خان صاحب اخن آپ تھا اور پاربو نا, یعنی اب آپ رہنے دیجیے, اور لوگ سن نہیں سکیں گے, بند کر دیجیے. ایسے بھی موقع آئے ہیں. پاکستان سے باہر گئے آپ؟ پاکستان سے باہر میں نیروبی وغیرہ, افریقہ سائڈ, انڈونیشیا, سوئٹزرلینڈ, وہاں لوگوں نے بہت پسند کیا. بلکہ سینکڑوں لوگ ایسے ملے جو وہ چاہتے تھے کہ میں وہیں رہ جاؤں. جی. آپ سے پہلے لوگ جا چکے تھے وہاں پہ؟ مجھ سے پہلے سب لوگ جا چکے تھے. روی شنکر صاحب جا چکے تھے, ولاد حسین خان, امرت حسین خان, رئیس خان, عبدالحلیم خان جعفر, نکل بنارزی, یہ لوگ جا چکے تھے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے, یومن والوں نے کبھی کسی فنکار کو مدعو نہیں کیا, بک نہیں کیا. اچھا. سوئٹزرلینڈ میں پہلا شخص تھا جس کو انہوں نے بلایا.
اور وہاں ہر ملک کے لوگوں سے مثلا نمائندوں سے بات ہوئی تو ان کی یہ رائے تھی کہ پاکستان کا فنکار کسی فنکار سے کم نہیں. اچھا آپ یہ کس سن میں گئے تھے خان صاحب؟ 6 سال یا 6.5 سال ہوئے. اچھا آپ کے ساتھ اور کون کون فنکار تھے؟ آپ تنہا گئے تھے؟ میرے ساتھ شوکت حسین خان تھے طبلہ نواز. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ موسیقی کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کن مقاصد کے لیے لوگ موسیقی کو سیکھتے ہیں اور وہ کیا مقاصد ہیں کہ جن کے لیے وہ اپنے فن کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں؟ یعنی مقصد محض لطف اٹھانا ہے یا کوئی اور بھی؟ پہلی بات میری یہ سن لیجیے کہ مجھے پاکستان میں کوئی شخص بلا کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ درباری عصری یا ماروا یا پوریا سنائیے. اور یورپ میں لوگوں نے مجھے فرمائش کی، انگریزوں نے ایک چیز، یہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ درباری سنائیے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ درباری بجائیں، پوریا بجائیں، ماروا بجائیں، سری راگ بجائیں، میاں کی ملار بجائیں، چلکا موڈ بجائیں. میں نے یہاں یہ ماحول نہیں دیکھا. اب رہا موسیقی کا سوال، موسیقی کو آپ دلچسپی بھی لے سکتے ہیں اور موسیقی کو آپ کی عبادت میں بھی لے سکتے ہیں. امیر خسرو نے جو موسیقی ایجاد کی ہے، جو کچھ کیا، وہ عبادت تھی. لیکن اب اس کو آپ گلی کوچوں میں سن لیجیے، وہ ایک دیگر بات ہے. بہرحال موسیقی کا ایک اپنا مقام ہے، جو چاہے جہاں جس رنگ میں اس کو سمجھ لے. کافی میں سمجھ لیجیے، غزل میں سمجھ لیجیے، گیت میں سمجھ لیجیے، دھربت میں سمجھ لیجیے، ٹھمری میں، خیال میں، دادرے میں، ترانے میں، تروٹ میں، جس چیز پہ سمجھ لیجیے، ستار میں، بین میں، سرنگی میں، الگوزے پہ، شہنائی پہ، ہر رنگ میں موسیقی ہے. یہ اپنا اپنا شوق اور لگن ہے کہ کون کس چیز کو پسند کرتا ہے. نہیں مطلب ایک مرحلہ تو وہ تھا جب آپ ستار سیکھ رہے تھے، خاندان میں ستار تھا آپ کے یہاں، تو رائج تھا، آپ نے اس کو سیکھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجبوری تھی. پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب آپ کو معاش کی ضرورت تھی، تو اس مرحلے میں جب آپ نے ستار پہ یہ مظاہرے کیے تو آپ کی مطلب کیا سوچ تھی؟ کیا آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ محض معاش کے لیے ستار بجا رہے ہیں یا اپنے فن کے اظہار کے لیے ستار بجا رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی روح کو پاکیزگی دینے کے لیے؟ ہمارے زمانے میں جب بچپن کا زمانہ تھا تو معاش کا کوئی فکر نہیں تھا. اس چیز کو جانتے نہیں تھے کہ شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا. یہ محض ایک خاندانی کام سمجھ کر کیا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا. اور اس لیے سیکھا جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے جد اجداد سے، ہمارے بزرگوں سے جو کام چلا رہا ہے وہ ہمارے گھر میں رہے. اس چیز کی کوئی فکر کبھی نہیں تھی کہ معاش کیا چیز ہے اور کہاں سے آئے گا. اس چیز کو جانتے نہیں تھے لوگ. آج تو یہ زمانہ ہے کہ 10 سال کے بچے کو بھی فکر پڑ جاتی ہے کہ بھائی میں کیا کروں. اچھا خان صاحب ایک بات بتائیے، ابھی آپ نے چند راگوں کے نام لیے، تو ویسے تو آپ اتنے بڑے استاد ہیں کہ آپ کو سبھی راگ یاد ہوں گے اور آپ نے بجائے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو کون سے راگ خود زیادہ پسند ہیں جو آپ اکثر محفلوں میں بجاتے ہیں یا آپ کو خود اچھے لگتے ہیں؟ دیکھیے جناب صاحب، کسی بھی گانے بجانے والے حضرات کو 200 400 راگ یاد ہوتے ہیں، لیکن سب پہ حاوی نہیں ہوتا کوئی. 5-7 راگ ایسے ہوتے ہیں جس پہ حاوی ہوتے ہیں. یہی میرا بھی پسند کے راگ ہے. مثلا درباری ہے، تلکا مود ہے، پوریا ہے، ماروا ہے، میاں کی ملار ہے، تلکا موت ہے، ہمبیر ہے، سری ہے، ہندول ہے، میگھ ہے، مالکوس ہیں. یہ راگ مجھے بذات خود پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ٹھہراؤ بھی ہے، ان میں پھیلاؤ بھی ہے. یہ مدھ لے کے بھی ہے اور درت لے کے میں بھی ویسے ہی بچ جاتے ہیں. بعض راگ ایسے ہیں کہ بہت تنگ ہوتے ہیں، سمپورن ہونے کے باوجود ان میں گنجائش نہیں ہوتی. ایسے کسی راگ کی مثال دیں گے خان صاحب آپ؟ مثال کے طور پہ سوہنی، بہار، یہ سمپورن ہونے کے باوجود گنجائش نہیں. شہانہ کوئی گنجائش نہیں ہے، سمپورن گنجائش نہیں، پھیلاؤ نہیں. جن راگوں کے میں نے نام لیے جی ان میں پھیلاؤ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے اور تیزی بھی ہے. اچھا خان صاحب ایک بات بتائیے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ صاحب یہ مدھ لے کے بھی ہیں اور درت لے کے بھی. جی ہاں. عام طور پر آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ درت پر بہت زور دیتے ہیں، یا جسے بلمپت کہتے ہیں، مدھ لے کہتے ہیں، اس میں بہت کم. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بڑے غلام علی خان صاحب جی یا امیر خان صاحب، آپ ان کے ریکارڈ کیسے سن لیجیے، انہوں نے کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیا. جی یہ میرا خیال ہے عمر کا تقاضا ہے کہ وہ بھاگنے دوڑنے کی زیادہ کوشش کریں. اچھا آپ کس کو مشکل سمجھتے ہیں کہ بلمپت زیادہ مشکل ہے یا درت؟ بلمپت زیادہ مشکل. اچھا خان صاحب بتائیے کہ آج آپ نے کہا کہ آپ کا خاندانی کام ہے، تو آپ نے اپنی اولاد کو بھی سکھایا. آپ کی اولاد، آپ نے کب شادی کی؟ پہلے یہ بات ہو جائے. میری شادی، یہ تو بڑا لطیفہ ہے، آپ نے یہ سوال کیوں کیا.
یہ ضروری تھا اصل میں. پہلے ستار پہ ہماری اتنی توجہ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں جو ستار ہے کہ ہم اس سوال کو بھول ہی گئے, کیونکہ جب استاد کبیر خان بیٹھے ہو تو بس ستار ہی ذہن میں رہتا ہے, باقی باتیں بھول جاتی ہیں. آپ اگر میں پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا. اب آپ کو بتاؤں شادی کا, آپ پوچھ لیا ہے تو بتا ہی دیجیے. میرا خیال سے میری شادی جب ہوئی تو ثابت پیدا نہیں ہوا تھا. سن کون سا تھا یہ میری عمر تھی کوئی 8-9 سال. جی 8-9 سال. بیوی کی عمر تھی 4 سال. یہ راجستھان کا رواج تھا کہ جو مالدار آدمی ہو وہ بچپن میں اپنی مطلب خواہش پوری کر لے کہ میں نے بیٹے کی شادی کی اور یہ لگایا اور یہ خرچ کیا, یہ کیا وہ کیا. لہٰذا میری بھی شادی ایسے ہوئی 8 سال کی عمر میں. جی ہاں, یعنی 1934 میں ہوئی, کیونکہ 1926 آپ کی پیدائش ہے ہمارے لحاظ سے. اب شادی کا حال سن لیجیے صاحب. جی. کھاتا پیتا گھر تھا, پیسے والا گھر تھا, بڑے مہمان اور یہ وہ, 1 مہینے تک وہ جلسے اور محفلیں اور یہ ہوتا رہا. اب میری بیوی آئی 4 سال کی دلہن بن کے, ساتھ میں اس کی والدہ, اس کے چچا, یہ بھی ساتھ آئے. ہاں ان کے بغیر یہ رہ نہیں سکتی. جی. میرے چچا تھے نذیر خان. اس زمانے میں آموں کی فصل تھی اور یہ کیلے. جی. تو مارکیٹ میں جب میرے چچا جاتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا کے لے جاتے تھے بیوی کو, اور بہت سارے سامان لے آتے تھے بچوں کے لیے. دادی اماں ہماری سب کو تقسیم کرتی تھی, بھی 1-1 آم اور 1-1 کیلا سب لے لو. لہٰذا میری بیوی کے حصے میں بھی آ جاتا تھا. میں یہ کرتا تھا کہ اپنے حصے کی کھا کے اس سے چھین لیتا تھا. جب اس سے چھین لیتا تھا تو وہ میری بات ماں سے شکایت کرتی تھی کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لو, اپنی چیز بھی کھا گیا, مجھ سے بھی چھین کے کھا گیا. اس کے بعد یہ قانون تھا ہمارے یہاں کہ جب تک لڑکی 16 سال کی 17 سال کی نہ ہو جائے یا لڑکا 20-22 سال کا نہ ہو جائے, تو میرے والد نے, چونکہ یہ جے پور ریاست میں ہم تھے اور بیکانیر ریاست میں میرے سسرال والے تھے, عمر کا خیال کیجیے, کچھ بچپن سمجھ لیجیے, 2-3 ماہ سسرال جانے کی کوشش کی تو سرحد پہ پکڑے گئے کہ تمہارے لیے تو آگے جانا منع ہے. یہ بھی ایک لطیفہ ہے. جی. اچھا, یہ تو رجواڑے تھے سارے. جی ہاں. تو یہاں مطلب کیا موسیقی کا کیا سلسلہ تھا؟ بہت رونقیں رہتی ہوں گی, محفلیں ہوتی ہوں گی, بہت زیادہ چرچا رہتا ہوگا. بہت زیادہ. مطلب کچھ یاد ہے آپ کو وہ زمانہ؟ بالکل اچھی طرح. کوئی یہ ہمیشہ ہی رہتے تھی محفلیں, آج یہاں جانا ہے, کل وہاں جانا ہے, پرسوں وہاں جانا ہے. بہت چرچا تھی. اچھا خان صاحب, آپ نے اولاد کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی اولاد ہے, اور آپ نے ان میں سے کسی کو ستار سکھائی؟ ہاں, ستار صابر کو سکھا رہا ہوں. صابر تو آپ کے بھائی ہیں. ہاں, میں آپ کی اولاد کی بات کر رہا ہوں. بس لڑکوں کو کچھ دھیان نہیں رہا. وہ لڑکے دراصل یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا تیر مار لیا, اب تک ہمیں بیٹھنے تک کی جگہ نصیب نہیں ہوئی, ہم بجا کے کیا کریں گے. اچھا ماشاءاللہ, آپ کے کتنے بچے ہیں خان صاحب؟ میرے 1 لڑکا 1 لڑکی ہے. ان کی شادی تو نہیں کی ابھی آپ کر دی شادی. دونوں کی؟ جی ہاں. اچھا خان صاحب, یہ بتائیں کہ نائک کے بارے میں موسیقی میں بہت سننے میں آتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی کہ نائک کہتے ہیں شاید موجد کسی, یعنی کہیں کوئی نئی بات کی ہو. آپ نے یہ سوال بہت ہی عمدہ کیا ہے. 1900 تقریباً 40 کے بعد کوئی نائک ہے ہمارے یہاں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. 4 مکان ہیں: نائک, گائک, گنی, گندھرو. یہ سمجھ لیجیے. یہ شاید اس سے پہلے یہ خلاصہ نہیں ہوگا, یہ شاید ہو چکا ہوگا. نائک, گائک, گنی, گندھرو. گائک کا مطلب وہ ہے جو لے سر میں کھویا رہے, ریاض محنت پہ کھویا رہے, اس کا یہی کام ہے گائک کا. گنی کا کام یہ ہے کہ وہ گاتا بھی ہو, سمجھتا بھی ہو, ریاضی نہ ہو. گندھرو کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کو سبق دے. اور نائک کا کام یہ ہے کہ ان 4 باتوں پہ نظر رکھے, عبور رکھتا ہو. جی, اس کو نائک کہتے ہیں. سب سے پہلے نائک گوپال ہوئے ہیں. پہلا نائک یہ حضرت امیر خسرو کے زمانے میں تھا. اگر آپ کسی وقت کہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نائک گوپال کی گائکی کیا تھی, نائک گوپال گاتے کیا تھے. اس چیز سے میرا خیال ہے شاید کوئی واقف ہو. خدا کرے آپ ہوں گے, بتائیے. خدا کرے ہوں گے کوئی. یہ بندشیں میرے پاس محفوظ ہیں. جتنے نائک گزرے ہیں سب کی بندشیں میرے پاس موجود ہیں. یہ ایک تاریخ ہے اور یہ جے پور کی پہچان ہے کہ جس کے پاس سب کچھ, یادداشت میں سب کچھ ہو. تو نائک کا مطلب ہے کہ 4 باتوں پہ عبور حاصل ہو, اسے ایجاد بھی کرتا ہو. مثلا نائک گوپال کی ایجاد ہے. ہم حضرت امیر خسرو بھی نائک سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کی ایجادات تو بہت زیادہ ہیں. صحیح بات. اور حضرت امیر خسرو تو بلکہ موسیقی میں نہیں, ہر رنگ میں پائے جاتے ہیں.
شعر و شاعری میں لے لیجئے، صفا گیری میں لے لیجئے، موسیقی میں لے لیجئے، سیاست میں لے لیجئے، علم میں لے لیجئے، ہر رنگ میں پائے، درویشی میں لے لیجئے. گزشتہ 40-50 سال میں کوئی نائک، مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ اب کمپوزرز پہ آ گئے نا، خان صاحب موسیقار ہیں کہ اس نے موسیقی اس فلم کی دی یا یہ کہ دھن بنائی. گزشتہ 40-50 سال میں لوگ میری بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، یا تو مجھے دلائل سے خود قائل کرے یا میں انہیں قائل کروں. اگر یہ مقام اگر کسی کو بھی دیا جا سکتا تو وہ ہیں ہمارے ریڈیو پاکستان کے سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل جناب بخاری صاحب، جنہوں نے سینکڑوں خیال کی ایجاد کی ہیں اور مستند قسم کی بندشیں ہیں ان کی. میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ 40-50 سال کے دور میں یہ ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، لیکن شاید لوگوں نے توجہ نہیں دی. کتاب لکھی انہوں نے، لوگوں نے پڑھی ہے. بالکل بالکل میرے سامنے کی باتیں ہیں ساری، یہ ایجادات میرے سامنے ہوئی، بول میرے سامنے لکھے ہیں، بندشیں میرے سامنے بندی ہوئی تھی. ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں یہ ایک شخصیت ایسی ہے جس پہ نظر جاتی ہے. صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے زحمت کی، ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے سوالوں کے جواب دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.